السلام علیکم۔ ایم اے انگلش ہیلپ لائن کے ساتھ عبداللہ المجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے میں انگریزی ادب کی تاریخ یعنی ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے اینگلو سیکسن پیریڈ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ 5ویں صدی سے پہلے برطانیہ میں رومنز کا دور تھا۔ رومن جب برطانیہ سے گئے تو یہاں 3 قبیلے اینگلز، جوٹس اور سیکسن یہاں آ گئے۔ یہ قبیلے دریائے ایبلے اور اوڈر کے درمیان رہنے والی جرمن قوم کے قبیلے ہن کی سختیوں سے پریشان ہو کر برطانیہ کے جزائر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے اینگلو قبیلہ دریائے ہمبر کے اطراف پر، جوٹوں نے کینٹ صوبے پر اور سیکسن نے باقی ملک پر قبضہ جما لیا تھا۔ انہی تینوں قبائل کو اینگلو سیکسن کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعی دورانیہ 410 عیسوی سے 1066 عیسوی ہے۔ یہ سب لوگ کافر تھے، مگر 6 صدی عیسوی کے اختتام میں سب نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور 7ویں صدی کے آخر تک اینگلو سیکسن سب سے زیادہ نمایاں ہو چکی تھی۔ ان کا خاص پیشہ زراعت تھا، اور عیسائیت کے زیر اثر ان کا باقاعدہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی نظام بن گیا تھا۔ 597 عیسوی میں سب سے پہلی بار سینٹ آگسٹائن نے روم سے آ کر کینٹ میں کنٹربری گرجا قائم کیا اور ان میں بھرپور طریقے سے عیسائی مذہب کو متعارف کروایا۔ اگرچہ اس قوم میں زمانہ جاہلیت کے رسومات اور دیوتاؤں کے نام ملتے ہیں، مگر عیسائیت کی مقبولیت کے بعد غیر مذہبی اثرات ختم ہو گئے تھے اور اینگلو سیکسن ادب مجموعی طور پر عیسائی ادب میں بدل گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اینگلو سیکسن دور کے ادبی خصوصیات کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ اینگلو سیکسن دور میں کچھ حد تک نثر میں، باقی زیادہ تر نظموں میں کام ہوا۔ اس دور کے ادب میں 4 آتھرز بہت مشہور ہیں جو کیڈمن، سائنولف، بیڈ اور الفریڈ دی گریٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں سے 2 کیڈمن اور سائنولف یہ دونوں شاعر تھے، جبکہ بیڈ یہ ہسٹورین تھے اور انہی کو فادر آف انگلش ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الفریڈ دی گریٹ یہ پروس رائٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام ملتا ہے، ایلفریک نامی آتھر ہیں، یہ بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اینگلو سیکسن میں شاعری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو رجحانات کے اعتبار سے اینگلو سیکسن شاعری کو کسی حد تک غیر سیاسی، غیر عیسائی اور زیادہ تر عیسائی یعنی 2 قسموں میں الگ الگ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ غیر مذہبی شاعری کے حوالے سے غیر عیسائی رجحانات ہمیں 3 طویل نظموں میں اور کئی مختصر نظموں میں ملتی ہے۔ ان نظموں میں وڈست، ڈیور اور بیولف مقبول نظمیں ہیں۔ ان میں جنگلی زندگی، مہمات، ایڈونچرز، روایات اور رسوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ وڈست تاریخی معلومات میں اضافہ کرتی ہے اور ادبی لحاظ سے اس میں ایک خاص کشش ہے جو قاری پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ ڈیور ایک قسم کا مرثیہ ہے جس میں غم زدہ شاعر اپنی بدقسمتی کا رونا روتا ہے۔ بیولف ان تینوں نظموں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ابتدائی اور عظیم ایپک نظم ہے۔ یہ نظم 3000 سے زیادہ لائنوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمیں پوری سوسائٹی کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ اس نظم کی کہانی جرمنی قبائل کے کفار کی زندگی سے متعلق ہے، لیکن اس کا تعلق انگریزوں سے بھی کسی حد تک نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قدیم انگریزی میں بیولف کے مقابلے کی کوئی دوسری نظم نہیں ہے۔ دوسری طرف مذہبی شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں تو اینگلو سیکسن کے ادب میں شاعری کا بڑا حصہ مذہبی شاعری پر مشتمل ہے۔ یہ ادبی لحاظ سے بہت کمزور ہے، مگر مذہبی اور اخلاقی نکات سے لبریز ہے۔ ان میں کیڈمن اور سائنول اہم نظمیں ہیں۔ کیڈمن کا تعلق تاریخ سے، جبکہ سائنولف کم و بیش مفروضوں سے متعلق ہے۔ ان کے علاوہ ایک نظم جوڈتھ جو انجیل کی کتاب اپوکریفا پر مبنی ہے، اور دوسری نظم فال آف دا اینجلز یعنی انجیل کی کتاب جینیسس پر مبنی ہے، اور اس میں شیطان اور آدم اور حوا کے کردار پر بہت زور دیا گیا۔
ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ اینگلو سیکسن دور کی شاعری میں عموماً 4 فارمز کا استعمال ہوتا تھا، جس میں کیجورا، ایلیٹریشن، ریپیٹیشن، 4 بیٹ رائم، یہ 4 فارمز ہیں جن کا بھرپور استعمال ان کی شاعری میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دور کی شاعری کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاعری کی زبان سخت اور روکھی پھیکی تھی۔ زبان کی اسی سختی کی وجہ سے شاعری بہت ڈل معلوم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی شاعری میں مشکل الفاظ کا استعمال بھی عام تھا۔ اس کے ادب میں پہلیاں بھی بہت عام تھیں۔ اینگلو سیکسن دور کی ادب کی ایک نمایاں خاصیت پہلیوں کا استعمال ہے۔ ان پہلیوں میں کچھ مختصر جملے، کچھ پورے بیان اور کچھ تو مکمل نظم ہوتی ہے۔ ان پہلیوں میں جانور، ہتھیار، کپڑے اور ہر طرح کے موضوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نثر کی اگر ہم بات کریں تو اینگلو سیکسن دور میں اگرچہ پروس پوئٹری کے مقابلے میں کافی کم ہے، مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس سلسلے میں الفریڈ دا گریٹ کی شخصیت بہت معروف ہے۔ اس نے لیٹن کے ورکس کو اولڈ انگلش میں ترجمہ کروایا تھا۔ اس سے پہلے اورل لٹریچر کا رواج تھا، مگر الفریڈ دا گریٹ کی مرہون منت ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو ملا۔ اسی کی وجہ سے انگلش لینگویج کو کافی ترقی ملی۔ 901 عیسوی میں الفریڈ کے دور کے خاتمے کے صد ادب کی ترقی بھی رک گئی۔ پھر خانقاہوں کی اصلاح کا دور شروع ہوا اور عوام کو مذہب سے قریب لانے کے لیے نثر کو ذریعہ بنایا گیا۔ چنانچہ نثر کو مذہبی تعلیمات کے پھیلاؤ میں بھرپور طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اینگلو سیکسن قوم نارمنز کی غلامی میں آ گئی۔ اس طرح اینگلو سیکسن دور کا باب 410 عیسوی سے 1066 عیسوی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ادب اور کلچر میں انقلاب کا ایک نئے دور کے ساتھ آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر نارمنز حملہ کرتے ہیں اور نارمنز کے ساتھ نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کا ہمارا یہ لیکچر اینگلو سیکسن پیریڈ سے متعلق ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اینگلو سیکسن پیریڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ شکریہ۔